إله إلا الله محمد رسول الله ہماری جو نئی نسل ہے وہ بالکل دین سے ناواقف ہے. وہیں ہیرو ہیروئنس کے کیریکٹرز کو سے تو کتنا واقف ہیں, آپ دیکھ لو. ہاں, کون سا ہیرو ہے کون سی ہیروئن ہے. ہمارے 8 سال کا بچہ کیا 4 سال کے بچے سارے ہیروز کو پہچانتے ہیں, ہیروئنس کو پہچانتے ہیں. ہاں, کتنی اچھی طرح سے ہم ان کو قرآن و سنت سکھانے کے بجائے جو ماحول دے رہے ہیں وہ انہیں اچھی طرح سے کارٹون کیریکٹرز تو 20 ایک 6 سال کا بچہ 5 سال کا 20 کارٹون کیریکٹرز کو پہچانتا ہے کہ نہیں. اسی بچے سے پوچھ لو انبیاء علیہ السلام کے 4 نبیوں کے نام پوچھ لو, نہیں بتا پائے گا. 3 صحابہ کے نام پوچھ لو, نہیں بتا پائے گا. خلفائے راشدین کون تھے, نہیں بتا پائے گا. بتا پائیں گے کہ آپ کے بچے اپنے بچوں کو جا کے انہی سوالوں پہ ٹیسٹ کر لیجئے, اس سے پتہ چل جائے گا, آئینہ ملے گا سامنے کہ کیا سکھایا ہم نے اپنے بچوں کو. اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے. اس کے بعد ٹی وی کو پروس دیا, جا کے غیبت کر رہے اور بچہ بیٹھ کے کارٹون دیکھ رہا ہے, خالی دعائیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کیسے کام چلے گا. ہم اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کے بجائے آگ میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں. جی ہاں, ہم آگ میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچانے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حکیم میں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اے ایمان کے دعوے دارو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو آگ سے بچا رہے ہیں؟ کتنا ہم نے قرآن و سنت سکھائی, کتنا ان کی تزکیہ اور تربیت کی, کیا تیاری ہے آخرت کی, کیا تیاری ہے. ارے ہم آگ سے بچانا تو دور, انہیں آگ میں ڈالنے والے کام کر رہے ہیں. جی ہاں, ہم خود کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, ذرا سا مہمان گھر میں آئے نہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بلایا, دیکھو دیکھو میرا بیٹا شاہ رخ خان کی کتنی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کر کے دکھاؤ بیٹا. اب بچہ شاہ رخ خان کی ایکٹنگ کر رہا ہے. دیکھو دیکھو میری بیٹی بالکل کٹرینہ کیف کی طرح ڈانس کرتی ہے, کر کے دکھاؤ بیٹا. وہ ڈانس کر کے دکھا رہی ہے. یہ آگ میں ڈالنے والا کام نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہمارا رول تو یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا کام کرتے اور ان کو اپنے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بناتے, تاکہ قبر میں جب سوتے تو آرام سے سوتے اور بہت سارا ثواب ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں پہنچتا رہتا. اس کی دعائیں خیر, دعائیں مغفرت ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتی. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے. جی ہاں, اولاد جو نیک ہو وہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 20 حدیث نمبر 241. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جو موت کے بعد دنیا میں جو چیزیں چھوڑتا ہے ان میں 3 چیزیں بہترین ہیں. ایک, نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائیں خیر کرتی رہے. دوسرا, صدقہ جاریہ. تیسرا, علم جو اس کے بعد بھی جس پر عمل ہوتا رہے. یہ 3 چیزیں ثواب جاریہ کا ذریعہ ہیں. سب سے پہلی چیز ہے نیک اولاد. اب دیکھو, علم تو ہم نے بانٹا نہیں قرآن و سنت کا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہزارہ لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے تو ہم آرام سے قبر میں عیش کریں گے. ہاں, اور ہم نے صدقہ جاریہ کے لیے تو کچھ سیریس ہوئے نہیں کہ مسجدیں تعمیر کرا دیں اور پانی کا انتظام کرا دیا, وہ سب کے لیے تو ہم سیریس ہوئے نہیں. جو اکثریت جو کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ اس کے پاس اولاد ہے اس کو نیک بنا دے. ماں باپ اولاد کی قسمت تو نہیں بنا سکتے, لیکن ان کی مستقبل, ان کی آخرت اور ان کے ذریعے اپنی آخرت تو بنوا ہی سکتے ہیں. تو جو انسان کے پاس اولاد ہو مگر اس کو بھی وہ نیک نہ بنائے تو مرنے کے بعد گویا بے اولاد مرا, کیونکہ وہ اولاد کی دعائیں خیر سے محروم ہے. جب ہم نے اسے نہیں سکھایا تھا کچھ تو ہمارے لیے دعائیں مغفرت بھی کیا خاک کرے گی. اچھے کام نہیں سکھایا تھا تو اچھے کام نہیں کرے گی تو ہمیں کیسے خیر پہنچتا رہے گا, کیسے خیر پہنچتا رہے گا. والشعر من حبك يسيل
والشعر من حبك يسيل للقلب سعادة مرت. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي